اور ابھی جو بنگلہ دیش میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، معاف کیجئے گا، پریوگ شالہ اسی علاقے کو بنایا جائے گا۔ ملک کے حالات اور ملک کے تناظر میں ملک کے اکثریتی طبقے کے ذہن کو منتقل کرنے کے لیے تختہ مشق آپ ہی کے بچے بنیں گے، لکھ لیجئے۔ معزز علماء کرام، مفتیان ذوی احترام، محترم ائمہ مساجد، باوقار اساتذہ کرام، آج ہم لوگ کسی جلسے میں نہیں آئے، جلسے بہت ہو گئے، اور جلسوں کا جو اثر ہوا ہے کس حد تک مفید ہوا ہے، کس حد تک مضر ہوا ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ آج ہم سارے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں کہ بیماریاں بتاتے رہنے سے ہم خود بیمار ہوتے گئے۔ دوا کب تلاشیں گے؟ الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے تو بہت ہو چکا، آپریشن کب ہوگا؟ اس لیے آج کی نشست بہت اہم ہے۔ ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو ابھی زندہ ہیں۔ مری ہوئی لاشوں کے لیے یہ میٹنگ نہیں ہے، اور یہ میٹنگ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو عالم بنے ہیں دولت کمانے کے لیے۔ یہ نشست ان کے لیے بھی نہیں ہے جو جیتے ہیں صرف اپنے بال بچوں کے لیے۔ یہ نشست ان کے لیے ہے جن کے وجود میں اکابرین اہل سنت کے کھلائے ہوئے لقمے کا احساس زندہ ہے۔ اس لیے آج جلسہ نہیں ہے، اور آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ آپ اتنے ہی مشورہ دیں جتنی آپ مدد کر سکتے ہوں، ورنہ مشورے کی مکمل کتاب لکھ دیجئے اب مصنف خود ہی عمل نہ کرے تو بہتر ہے۔ روشنائی اور کاغذ بچانے سے بہتر ہے ویسی کتابوں کو جلا دینی چاہیے۔ حکومت سے آپ لڑنے کو تیار ہیں، اسٹیجوں پر گرم گرم تقریریں کر کے نعرہ لگوا لیتے ہیں آپ، اور میری قوم بھی کس نشے میں ہے۔ معاف کیجیے گا، جس وقت نشہ اترے گا نا، اس وقت نسلوں کی نشانی تو دور کی بات رہی، قبروں کی نشانی بھی نہیں بچے گی۔ یہ میری باتیں اب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ دو چند سال کے بعد سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ سڑک سے لے کر حکومت تک، ایوان سے لے کر صحافت اور قلم تک، کہیں اخلاص کہیں انصاف زندہ نہیں ہے۔ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں جس کا رشتہ صرف قرآن سے، ایمان سے، حدیث سے، خالص مذہب سے ہے،
اس میں عدالتیں دخل اندازی دینے لگی. یہ چیخنا، یہ چلانا، یہ جبہ پھاڑ لینا، یہ اسٹیج پر چیخ کر کے خودکشی کر لینا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ لیکن سن 1968 میں ہمارے بزرگوں نے محسوس کیا، سن 1968 میں، کہ چیخنے چلانے اور بیماری بتانے سے بہتر ہے ہم دوا خود تیار کر لیں. اور سن 1968 میں غیر منقسم بہار جھارکھنڈ جب ایک تھا، رئیس القلم قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری، مجاہد دورہ علامہ سید مظفر حسین کچھوچھوی وغیرہ ہم نے سیوان میں 250 اکابرین اہل سنت کو اکٹھا کیا. 250. ہمارے لوگ تو اپنے جلسوں کا پوسٹر پڑھتے ہیں، اپنے اکابرین کی خدمات کی تاریخ نہیں پڑھتے. آج باپ دادا کی لگائی ہوئی فصل کاٹ رہے ہیں، لیکن کبھی کسی ادارے والے کو توفیق نہیں ہوتی. یہ جل کر بول رہا ہوں کہ ان بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی کبھی کوئی یہ قرآن خوانی 1 گھنٹے کی کرا دیں. سیٹھوں کے وفات کی اور انتقال کی تاریخ ہم کو یاد رہتی ہے، سیمنٹ اور گٹی دینے والوں کی تاریخ یاد رہتی ہے صاحب. لیکن جن بزرگوں نے کشن گنج میں، پورنیہ میں، بائیسی میں تمو، شامیانہ، قنات خود سے گاڑا ہے، خود سے دین میں اعلان کیا ہے، رکشہ پر گھوم گھوم کے، جن کی بدولت آج سنیت دکھ رہی ہے، وہ تو ہمیں کبھی یاد نہیں رہتے. سن 1968 میں بزرگوں نے طے کیا کہ ہمارا دارالقضا ہونا چاہیے. جب ہمارے پاس خود دارالقضا ہوگا تو ہمارے آئلی اور ازدواجی معاملات کو ہم اس عدالت میں جانے ہی نہیں دیں گے جہاں منصف کم قاتل زیادہ ہوں، جہاں انصاف پسند لوگ نہیں، حسد کی آگ میں جلے ہوئے لوگ ہوں. اور اس جملے کی پرواہ بلیابی اس لیے بھی نہیں کرتا کہ بھارت کے سمویدھان اور آئین میں یہ صاف واضح لکھا ہوا ہے کہ مسلم پرسنل لا میں کسی کو مداخلت اور کسی کو دخل دینے کی کوئی اختیار، کوئی حیثیت نہیں ہے. باوجود اس کے نہ نفقہ پر دخل، 3 طلاق پہ دخل. موج کی لڑائی لڑنے کے لیے مسلمان اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی بیوی اور مسلمانوں کے بیٹے اور بچیوں کے نکاح اور طلاق کا مسئلہ کورٹ میں پہنچا ہوا ہے. آخر اس کا حل حکومت نکالے گی یا ہم نکالیں گے؟ شریعت کا تحفظ مسلمانوں پر واجب ہے یا حکومت پر واجب ہے؟ اسلام کے وصول کا تحفظ مسلمان کرے گا یا حکومتیں کریں گی؟ اگر احساس ہے کہ ہم کو کرنا ہے، یہ شاید آخری میٹنگ ہونے جا رہی ہے کشن گنج میں، ہمیں درد بھی ہے، شکوہ بھی علماء کشن گنج سے. 5 میٹنگ ہو چکی، 5. یا تو میرا دماغ خراب ہے یا میں پاگل ہو چکا ہوں. کیا مطلب ہے؟
نعرہ لگاتے رہیے سب سے بڑی آبادی کشن گنج میں آپ کی ہے، طلبے سے زمین نہیں پوری جاگیرداری نکل چکی ہے، غلط فہمی میں مت رہیے۔ اور ابھی جو بنگلہ دیش میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، معاف کیجئے گا، پریوگ شالہ اسی علاقے کو بنایا جائے گا۔ ملک کے حالات اور ملک کے تناظر میں ملک کے اکثریتی طبقے کے ذہن کو منتقل کرنے کے لیے تختہ مشق آپ ہی کے بچے بنیں گے، لکھ لیجئے۔ ادارے شریعہ مدرسہ نہیں ہے، ادارے شریعہ دارالعلوم نہیں ہے۔ اگر دارالعلوم یا مدرسے کا کنسپٹ یا سوچ ہوتی تو ہمارے بزرگ اس کا نام ادارے شریعہ نہیں رکھتے، کوئی دارالعلوم رکھ دیتے، کیوں نہیں رکھے؟ سن 1968 میں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدارت میں تشریف لائے، کچھ کرسیاں ادھر ہی جس میں حضور سید العلماء بھی، حضور مجاہد ملت بھی، حضور برہان ملت بھی، حضور حافظ ملت بھی، یہ سارے اکابرین جمع تھے، اور باضابطہ ایک وصول قضا مرتب ہوا کہ کن کن بنیادوں پر کیسے کیسے ہم آئلی اور ازدواجی معاملات کو بیٹھ کر کے حل کر لیں۔ یہاں تو ایک دکان کھل جاتی ہے، اب تو آن لائن متے کی طرف پیدا کر دیے ہم، کوئی ڈسپلن نہیں صاحب، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم کس کا گوشت کھا رہے ہیں؟ سن 1968 سے سفر شروع ہوا، آج 13 صوبوں میں ادارے شریعہ چل رہا، 13 اسٹیٹ میں۔ اتنا بڑا سرکل شاید کسی تنظیم کا ہوگا، اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ رئیس القلم قائد اہل سنت نے اگر بلیابی پہ بھروسہ کیا تو بہار سے اٹھنے والی آواز سن 1968 کی ادھر 20 سالوں میں ملک کے 13 صوبوں میں دارالقضا کھڑا ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے دارالقضا پر۔ ہندوستان کا پہلا رجسٹرڈ دارالقضا اگر کوئی ہے تو صرف ادارے شریعہ کا ہے۔ صرف ایک پنہ خرچ کرنا ہے مجھ کو، ایک پنہ، اور صرف ایک پنہ لکھ کر دے دینا ہے کہ یہ ایجنڈا ہے، یہ رجسٹریشن ہے۔ شریعت بیچنے والوں کے ہاتھ میں ہتکڑی لگنے سے کوئی نہیں روک سکتا، آتھرائز ہے، اور اس کو لینے کے لیے بلیابی کو کتنی جد و جہد کرنی ہوگی پڑی ہے وہ میں جانتا ہوں، اس لیے کہ پیرلر بمقابل کسی طرح کے فیصلے کا کوئی اختیار دے دے یہ ممکن نہیں تھا، لیکن یہ دارالقضا ہے، ہم ڈنڈا نہیں چلا سکتے، ہم ہتکڑی نہیں پہنا سکتے، ہم درے نہیں مار سکتے، ہم جیل میں نہیں ڈال سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بتا کر اگر دونوں فریق ایمان والا ہے تو ہم راضی اس بات کی اس بات پر رضامندی لیتے ہیں، راضی کر لیتے ہیں کہ
کہ تفریق اور طلاق سے دو خاندانوں کی تباہی کے ساتھ ساتھ جو دو کے ملن اور دو کے نکاح کے بعد جو اولادیں پیدا ہوئی ہیں ان کا مستقبل کیڑے مکوڑے کا نہ بننے پاوے. 99% معاملات صلح اور مصالحت سے حل کر لیے جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے نا, ہوگا بھی نہیں, اسی لیے کہ ہمیں فرصت کہاں ہے پتہ کرنے کی. 2024 کی رپورٹ ہے, 13 صوبہ 13 اسٹیٹ میں ملا تقریباً 7,500 سے زیادہ مسلمانوں کے ازدواجی تنازعات کو حل کر کے کروڑوں روپیہ ادارے شریعہ نے بچایا ہے مسلمانوں کا. یہ چھوٹا کام ہے کیا؟ یہ بہت چھوٹا کام نہیں ہے. 3 طلاق کا مسئلہ آیا, جبہ پھاڑ تقریریں خوب ہو گئی, لیکن اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کون گیا ہے؟ صرف ادارے شریعہ گیا. بہت للک تھی, بہت امنگ تھا, بڑے جذبات تھے میرے اندر کے کہ صاحب کشن گنج پورنیہ تو میرے بزرگوں کی راجدھانی ہے, لیکن برف کی طرح جمنے پر بلیا بھی مجبور ہو گیا. جب میرے علماء خود کہیں کہ صاحب اس میں ہم کو کیا فائدہ ہوگا, جب عالم اور وارث انبیاء کہے کہ ہم کو کیا فائدہ ہوگا, تب اس کے آگے کچھ بچ نہیں جاتا ہے کہنے کو. اسی لیے نئی پود اور نئے فارغین کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اپنی جماعت کے بزرگ علماء سے ضرور التجا اور اپیل کریں گے. سنبھال سکتے ہوں تو اپنے آنے والی نسلوں کو سنبھال لیجئے, ورنہ 2 اجلاس ہوئے اس علاقے میں, 2 مفتی عارف صاحب جن کا باپ مفتی اعظم کا مرید تھا, اس کا پورا خاندان گیا ہے جماعت کے دعا میں, پورا خاندان گیا ہے. مر چکے ہیں ہم, صرف لاش بچی ہے, لاش. ہم چندہ خوروں کی لسٹ میں نام لکھوا چکے ہیں, بھول چکے ہیں کہ بھروسہ کر کے بزرگوں نے سر پہ پگڑی باندھی تھی. کس کو دولت نہیں چاہیے, کتنی دولت چاہیے, کیا کریں گے لے کر؟ جب مرنے کے بعد بیٹا ہی میری قبر پر فاتحہ نہ پڑھ سکے. اس لیے التجا ہے, میں بہت کنٹرول کر رہا ہوں اپنے کو. ایک میٹنگ ہوئی ہے صاحب, 8 اگست کو حنفیہ میں حضرت مفتی نظام الدین صاحب کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی تھی. خانقاہ چشتیہ میں مفتی شبیر صاحب اشرفی کی صدارت میں. دوسری پھر میٹنگ ہوئی حنفیہ میں. تیسری میٹنگ پھر ہوئی جس میں کمیٹی بھی بنی. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مسجدیں ہم بناتے ہیں, دوسرے لیتے ہیں. مدرسے ہم کھولتے ہیں, اراکین کوئی اور ہوتا ہے. وقف میں زمین ہمارے باپ دادا دیے ثواب کے لیے, مالک کوئی اور بنتا ہے.
جہیز اور تلک کی لعنت نے کہاں پہنچایا ہے؟ ہر عالم اس سے متاثر ہے، ہر عالم، ہر گھر. لیکن جب اسی علاقے میں جہیز کے خلاف کوئی گفتگو ہوتی ہے تو پبلک سے آواز آتی ہے، ہمارے علماء خود ہی لے رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اس کا کوئی جواب ہے تو دے دیجئے. جب یہ جملہ نکلتا ہے پبلک سے تو لگتا ہے زمین پھٹ جائے، دھنس جائیں ہم. اسی لیے دارالقضا ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے. جہیز کو روکنے کے لیے جو تحریک چلی، الحمدللہ میں تو دعوت دے رہا ہوں، جائیے جہاں جہاں ادارے شریعہ کی تحریک بیداری کا اجلاس ہوا ہے، جائیے. بڑے بڑے کروڑپتیوں کی اوقات کے رکھ دیا وہاں کے نوجوانوں نے. مجال کوئی ڈی جے بجا اور پٹاخہ پھوڑ دے گا؟ جب تک گاؤں میں ہماری کمیٹی نہیں بنے گی، جب تک ہم اپنی مسجد نہیں گنیں گے، جب تک ہم مسجدوں کے صدر سگریٹی کو لے کر نہیں بیٹھیں گے، تب تک تقریر کر کے ہم نفس کو تو خوش کر سکتے ہیں کہ نعرہ خوب لگ گیا، رزلٹ ہم زمین پر نہیں اتار سکتے. اس لیے ان سارے ایجنڈوں پر اگر لگتا ہے آپ کو کہ کام ہونا چاہیے، اور اندر سے خود کا ضمیر اگر اس بات کی رضامندی دے رہا ہے کہ نہیں اب کام کرنا چاہیے، تو جتنی پرانی قبر کھودیں گے اتنے ہی بڑا مجرم نکلے گا. اس لیے نہ پرانی قبر کھودیں، نہ مجرموں کا سامنا ہو. ماضی پر سر پٹکنے سے بہتر ہے مستقبل پر تذکرہ کیا جائے. اور ان سارے مدوں اور ایجنڈوں کو کیسے ہم لوگ اتار سکتے ہیں کہ نہیں اتار سکتے ہیں، ہمت ہے کہ نہیں ہے تو کیا کریں گے، نہیں ہے تو دعا کریں آپ بھی اپنے گھر، میں بھی چلوں پٹنہ. اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں. موب لنچنگ پورے ملک میں عام ہو رہی ہے، اور آپ مطمئن ہیں کہ آپ کے ٹوپی اور داڑھی کی حفاظت حکومتیں کریں. ایک آدیواسی کے بیٹے کے منہ پر پیشاب کر دیا کسی سماج دشمن نے تو پورا ملک کھڑا ہو گیا، اور ٹرین میں ٹوپی داڑھی دیکھ کر سوٹ کر دیا وردی پہننے والا، ملک کے کسی کتے کی بھی آنکھ نہیں کھلی. تو اگر خود کو زندہ رہنے کے لیے پیدا لیے ہیں تو آپ سے کوئی شکایت نہیں. اللہ وہ سارے عیش کا سامان آپ کو عطا کر دے، آپ جی لیجئے. لیکن زندگی کے اندر احساس ہے کہ میرے مرنے کے بعد اسلاف کی چھوڑی ہوئی دین کی، مذہب کی، ملت کی، مسلک کی، عقیدے کی وراثت نہ مرنے پاوے تو طے کیجئے، سر جوڑیے. دن بھر مولانا ممتاز اشرفی کے ساتھ میں پاگل کی طرح کھیت گھومتا تھا. ایم ایل سی رہنے کے بعد بائک سے گھومتے رہا کہ ایک دارالقضا کی باضابطہ اپنی زمین پر آفس ہو، جہاں ضلع کے ہر پرکھنڈ کے لوگ اکٹھا ہوں. مسجدیں ہماری ہیں، متولی کوئی اور ہے، ادارے ہمارے ہیں، سیکریٹری کوئی اور ہے.
زمین میرے باپ دادا نے دی ہے مسجد اور مدرسوں کے لیے، مالک کوئی اور ہے۔ ہمارا عالم مجبور ہو جاتا ہے یا تو سمجھوتا کر لیتا ہے، ضمیر مر جاتا ہے تو سمجھوتا کرتا ہے، ضمیر میں زندگی رہتی ہے تو بغاوت کرتا ہے۔ یہی دو ہو رہا۔ تب اگر آپ حضرات کی رائے ہے، منشا ہے کہ ادارے شریعہ کی ضرورت ہے اور ہونا چاہیے، یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے کہ آپ کے مدرسے کا چمڑا ہم کو چاہیے، یہاں کوئی عالم فاضل حافظ کی تعلیم نہیں ہونے جا رہی ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کے محلے سے ہم وصول کے لے آئیں گے۔ اللہ کا شکر ہے پٹنہ میں تھوڑی سی سیاست میں تھوڑی سی جگہ ملی تو 12 کٹھا زمین پر فلک بوس عمارت بنا کھڑا کر دیا۔ مریں گے تو اپنی قبر میں لے جائیں گے کیا کہ میرے خاندان کے کسی بچے کو وہاں سے روزگار لینا؟ بزرگوں نے بھروسہ کیا، ہم نے آخری سانس تک کوشش کی ہے کہ جو اعتماد رئیس القلم نے مجھ پر کیا ہے، ہم ٹوٹے تو ٹوٹے، ہمارے بزرگوں کا بھروسہ ہم سے نہیں ٹوٹنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ الحمدللہ ابھی 15 دن پہلے مفتی صاحب 15 دن پہلے ڈالٹن گنج گیا تھا، اسی طرح ہال میں میٹنگ تھی، سید رضی احمد وہاں ہمارا نوجوان عالم صدر ہے، 2.5 لاکھ کا مجمع جمع ہوا تھا، 2.5 لاکھ کا، تحریک بیداری کے اجلاس میں 2.5 لاکھ کا مجمع جمع ہوا تھا۔ پوری جھارکھنڈ حکومت پاگل کی طرح سے بفری ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے کہا تھا انچی ٹیپ سے ناپ کر اپنی نسلوں کا حصہ لے لوں گا، یاد رکھنا۔ اللہ کا شکر ہے جب اترے ہیں میدان میں تو دینے والوں کی کمی نہیں ہے۔ قریب قریب ہم کو 20 کٹھا زمین مل گئی ہے، 20 کٹھا، اور ایک پروجیکٹ پڑے گا، مدرسہ نہیں ہوگا، صرف ایک ایجوکیشنل۔ آج میری قوم کا پیسہ والا اپنی بچیوں کو دلی، پٹنہ، وہ کون سی جگہ حضرت اور جہاں نیٹ کی تیاری کراتا ہے راجستھان میں، کوٹا، پیسہ دے کر کے ڈاکٹر تو بنا دے رہا، اندر کئی اسلام دفن ہو رہا، ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں بیٹیاں۔ ایک مندر کے پیسے سے اتنا بڑا ہاسپٹل کھڑا ہو گیا بہار میں، لیکن جن درگاہ اور مزاروں پر سالانہ کروڑوں روپیہ جمع ہوتا ہے، آج تک ہم ایک کلینک نہیں بنا سکے۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف کے بعد اس 20 کٹھا زمین پر ہم نے تحریک چلائی ہے کہ ہمیں 150 آدمی ایسا چاہیے جو سال کا صرف 10,000 روپیہ دے دے۔ میں نے میٹنگ میں شروع کیا، تقریباً 60 آدمی مل گیا۔ لوگوں نے کہا بلیاوی صاحب جس دن اینٹ رکھ دو گے نا اس دن 150 کی بات کر رہے ہو، 1,500 لوگ کھڑا ہو جائیں گے، اور اس کا صرف ایک موٹیو ہے۔ اے بابو کرسیاں ادھر دیجئے، تشریف لائیں حضرت، اے بیٹے ایک کرسی لگواؤ، کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو مدرسوں میں ایک سے ایک جینیس بچے تیار ہو رہے ہیں، لیکن یتیم خانہ سے نکلا، یتیم خانہ میں چلا گیا، بن کے آیا مفتی، امامت کرنے پر مجبور ہے گاؤں میں،
بن کر آیا بہترین قلمکار جرنلسٹ، لیکن مجبور ہے کہ اس کی لکھی ہوئی کتابیں چھاپے گا کون؟ تو ہم اگر صرف بریانی خور ہوتے تو کام چل جاتا، ہم تو نسل خور ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں التجا کروں گا کہ آپ حضرات اپنی رائے بھی دے دیں۔ کچھ تلخ جملے میں نے کہہ دیے، چونکہ بہت ضبط کیا، اور یہ روداد درد میں اس لیے ابل پڑا ہے کہ وہ سارے ذمہ دار چہرے آج الحمدللہ ہیں، وہ سنے نہ سنے، ہم اپنے درد کو تو بیان کر دیے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ اب سویرا ہو گیا ہے تو سر جوڑ کر کے آج بیٹھیں اور کام کا آغاز کریں۔ جس دن ہم بلاک وائز پاکٹ بنا کر نکل جائیں گے نا، تو 30 دن لگتے لگتے پورے ضلع میں چاروں طرف صرف ایک جھنڈا دکھائی دے گا، وہ بریلی کے امام احمد رضا کے وظیفے عشق کا جھنڈا ہوگا اور میرے بزرگوں کی تاریخ کا جھنڈا ہوگا۔ تو یہ میری طرف سے التجا ہے، آپ جو مشورہ دیں گے۔ کیا نام بابو؟ حضرت مولانا احمد شبیر صاحب بھی ہیں، اور ایک صاحب کون؟ حضرت مولانا ابو ذر صاحب، التمش رضا۔ اس میٹنگ کو آنن فانن میں طلب کی گئی 20 روز پہلے۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے عالموں کی طرف سے، جناب انور بابو کا، جیسے ہی میرے علماء نے کہا کہ یہ میٹنگ ہونی چاہیے، اسی وقت انہوں نے کہا کہ میں ہال کا انتظام کرتا ہوں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر غلام جابر شمس صاحب بھی تھے، حضرت مفتی نظام الدین صاحب بھی تھے، حضرت مفتی نظام الدین صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے قاری محسن حافظ محسن صاحب بھی تھے، مولانا ابو ذر بھی تھے، مولانا عبد الرشید بھی تھے۔ الحمدللہ جو لوگ اس وقت میسر ہوئے، مولانا حسنین صاحب نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور آج کی تاریخ طے ہوئی۔ ہوا کہ صاحب نشست لمبی چلے گی لوگوں کے کھانے کا۔ مولانا ابو ظفر نے کہا کہ حضرت یہ خدمت میں کروں گا۔ اندر سے احساس ہوا کہ ابھی زندگی بچی ہے، اگر ہم اس کو بچا لیے گئے نا تو ابھی اتنا نہیں جلے ہیں جس سے میری پہچان مٹ جائے، اتنا حصہ بھی بچا ہوا ہے کہ اگر اس کو بھی بچا لیں گے تو میری پہچان بچ سکتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا جو جہاں ہیں وہیں سے نام لے کر کے اعلان نہ کرنا پڑے، آپ خود ہی ہاتھ اٹھا دیں، مائک آپ تک پہنچ جائے گا۔ اور میرے خیال سے اس نوعیت کی، اس نہج اور اس ترتیب کے ساتھ شاید پہلی میٹنگ ہو رہی ہوگی، شاید پہلی میٹنگ ہو رہی ہوگی۔ تو جلسہ نہیں، کسی کی تعریف نہیں، نہ پرانی قبر کھودیں، کرنا کیا ہے اس پر آپ اپنی رائے دے کر ہو سکے تو مشن کو مضبوط کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔